سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی مائی حلیمہ جاگ اٹھے اج تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ اٹھے مائی حلیمہ جاگ اٹھے جی مائی حلیمہ جاگ اٹھے اج تیرے بڑے نصیب وہ گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود ہاں سارے پڑھو درود ہی سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گاراں دی میں تے گناہ گاراں دی سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی اے اللہ تے پیارے امت تے غمخار آ گئے اے سارے پڑھو درود ہاں سارے پڑھو درود جی سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 بلو کرم نال جولیاں آ جاؤ منگتیو بلو کرم نال جولیاں جی بلو کرم نال جولیاں بلو کرم نال جولیاں بلو کرم نال جولیاں آ جاؤ منگتیو رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود ہاں سارے پڑھو درود جی سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
سے صلی اللہ علیہ مولا پیارے حبیب واسطائی درد پیارے حبیب دا گفٹ کر دے چومدار والا روز دی جالی نو میرے لئی مدینے نو لفٹ کر دے میرے بختاں دا قدرا پن مولا نظر کرم دے نال سمٹ کر دے ناصر شاہ دل نہیں لگدا ناصر شاہ مدینے شفٹ کر دے مولا دن بھی آوے ہر منگتا مدینے جاوے مولا دن بھی آوے ہر منگتا مدینے جاوے مولا دن بھی آوے ہر منگتا مدینے جاوے روزے دی پیاری جالی اکھیاں دے نال لاوے مولا دن بھی آوے ہر منگتا مدینے جاوے مولا دن بھی آوے ہر منگتا مدینے جاوے جیویں ویسے کرنی نو دیوان سی بنایا جیویں ویسے کرنی نو دیوان سی بنایا حبشی بلال اٹھتے جڑا رنگ سی چڑھایا حبشی بلال اٹھتے جڑا رنگ سی چڑھایا منگو دعا سونا اور رنگ سانولاوے مولا دن بھی آوے ہر منگتا مدینے جاوے مولا دن بھی آوے ہر منگتا مدینے جاوے اللہ دا خاص دن پر آمینہ دا جانی واللیل زلفہ والا دنیا دی دیوانی واللیل زلفہ والا دنیا دی دیوانی منگتا جاوے مولا دن بھی آوے ہر منگتا مدینے جاوے مولا دن بھی آوے ہر منگتا مدینے جاوے یا مصطفیٰ It is
گلی کا یا مصطفیٰ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا یا مصطفیٰ اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا سائل ہوں یا عشق محمدی کا سائل ہوں یا خدا میں عشق محمدی کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر دل سے غرور نکلے بہر حضور نکلے دل سے غرور نکلے بہر حضور نکلے یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا یا مصطفیٰ ہو حاضری کا کر لوں نظارہ کر میزان پہ سب کھڑے اعمال کر رہے ہیں میزان پہ سب رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا رکھ لو برم خدا را سگے عطار قادری کا یا مصطفیٰ میں حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
المدینہ تشریف رکھیں. اس میں آگے آگے ہو جائے. والسلام علی ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت ہے، جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہانگ کانگ کے اس وقت ہم شہر میں حاضر ہیں تھین مون مقام پر عاشقان رسول جمع ہیں. میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں. امام بہیقی یہ ایک بہت زبردست محدث گزرے، فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد ابو عبداللہ حاکم جو صاحب مستدرک ہیں، ان کی حکایت ہے کہ ان کے منہ پر پھورے نکلے، پھورے، طرح طرح کے علاج کیے نہ گئے. 1 سال کے اسی حال میں گزرا تو انہوں نے ایک جمعہ کو اپنے استاذ ابو عثمان صابونی یا صابونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کی مجلس میں دعا کی درخواست کی. امام نے دعا فرمائی اور حاضرین نے باکثرت آمین کہی. پھر دوسرا جمعہ آیا تو دوسرے جمعے ایک عورت نے ایک پرچی آگے بھیجی اور اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے گھر پلٹ کر گئی. جو جمعے میں آمین ہوئی تھی نا، پچھلے جمعے جو دعا ہوئی تھی، اس کے بعد جب میں گھر پلٹ کر گئی
تو شب کو ابو عبداللہ حاکم کے لیے دعا میں نے بھی کوشش کی، ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کے منہ کے جو پھورے چہرے پر جو ہیں وہ دور کر دے۔ تو میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، اور مجھ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یہ حکایت کچھ آگے پیچھے ہو گئی یار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ہاں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو عبداللہ سے کہے مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے۔ کیا فرمایا؟ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے، یعنی مسلمانوں پر پانی کشادہ کرے۔ امام بہقی فرماتے ہیں میں وہ رکا اپنے استاد حاکم کے پاس لے گیا، انہوں نے اپنے دروازے پر ایک سبیل بنانے کا حکم دیا، جب بن چکی تو اس میں پانی بھروایا اور برف ڈلوائی اور لوگوں کے لیے پینے کے لیے وہ سبیل شروع کر دی۔ فرماتے ہیں ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا کہ شفا ظاہر ہونے شروع ہوئی، چہرے کے پھورے جاتے رہے اور چہرہ اس اچھے سے اچھے حال پر ہو گیا جیسے کبھی خراب ہی نہ ہوا تھا۔ پھر خیر آپ برسوں زندہ رہے۔ یہ واقعہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنے ایک رسالے میں نقل کیا ہے، جس کا نام ہے راد القحط والوبائی بدعوت الجیران والمواسط الفقراء، پڑوسیوں کی دعوت اور فقیروں کی غمخواری کے ذریعے قحط اور وبا کو ٹال دینے والا یہ رسالہ ہے، جس کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ نے اس کو آسان کر کے وغیرہ اور کافی اس میں کام کیا اور رسالہ جاری کیا، راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل۔ اس کے پیج نمبر 32 پر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، اور یہ رسالہ جو میں نے ابھی آپ کو جو حوالہ دیا، یہ رسالہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے 1312 سنہ ہجری میں نقل کیا، تحریر کیا، 1312 سنہ ہجری، گویا کہ اس رسالے کو اب 121 سال ہو گئے۔ یہ 121 سال پرانا رسالہ جس سے میں نے آپ کو حکایت بیان کی، آج بھی بلکہ اس کا مضمون ایسا ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں بھلائی اور خیر ہی خیر ہے۔ اسی لیے آج اعلیٰ حضرت کی یاد میں اور آپ کے ذکر مبارک کی نیت سے میں نے اس رسالے کا انتخاب کیا، جس میں ہمیں ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی امت کی غم خواری کے لیے ایک مدنی سوچ ملتی ہے، کہ جہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر تھے،
بہت بڑے امام تھے، اور بس جس شعبے میں جاتے تھے امام تھے۔ وہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جب ہم امت کی غمخواری میں دیکھتے ہیں، اصلاح امت میں دیکھتے ہیں، امت کے لیے بھلائی کے معاملہ میں دیکھتے ہیں، تو آپ اپنی مثال آپ تھے۔ اور یہ رسالہ جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، یوں سمجھیے کہ قحط سالی جو خشک ہو جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس رسالے کی مدد سے قحط سالی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس رسالے میں وہ مدنی پھول موجود ہیں جس سے آفات دور کی جا سکتی ہیں، جو بندے پر جو آفات آتی ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ اس رسالے کی مدد سے یوں سمجھیے کہ ہر نوعیت کے مرض سے نجات پانے کے مدنی پھول اس رسالے میں لکھے گئے۔ جی ہاں، یہاں تک کہ اس رسالے کی مدد سے حاجات کا پورا ہونا، انسان کی جو حاجاتیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جائیں اگر اس رسالے کو گھول کر پی لے، نیز باعث حصول برکت اور خوش بختی کے لیے فائدے مند ہے یہ رسالہ۔ لہذا آج بالخصوص یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ذکر مبارک اور آپ کی غمخواری امت کے پیش نظر، کیونکہ آپ نے سے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرما ہے، اور الدین و نصیحہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین نصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، جو دوسروں کے لیے بہتر ہے، جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ وہ رسالہ ہے جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایسی ایسی حدیثیں نقل کی ہیں، قرآن پاک کی وہ آیتیں نقل کی ہیں کہ جن سے امت بہت فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اور آج بھی اس امت کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ان مدنی پھولوں کی بے حد حاجت ہے۔ بڑا نفسا نفسی کا دور ہے، بڑی تکلیفوں کا دور ہے، بڑی پریشانیوں کا دور ہے، اور ملک کے کئی ایسے حصے ہوتے ہیں، دنیا بھر کے ایسے کئی حصے ہوتے ہیں جہاں پر قحط سالی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، مصیبتیں جان نہیں چھوڑ رہی ہوتی۔ اسی میں نے آپ کو یہ حکایت ابھی جو شروع میں لی کہ امام عبداللہ ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی تو ایک مرض تھا نا، بیماری تھی، چہرے پر پھوڑے تھے جو نہیں جا رہے تھے، تو اس کا علاج کیا دیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کسی سے ارشاد فرمایا کہ ان کو کہو کہ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے، تو پانی کی وسعت کرنے سے جب مسلمان پانی پئیں گے تو ایک پانی جب مسلمانوں کو ملے گا تو اس سے مسلمانوں کی خیر خواہی ہوئی، مسلمانوں کی حاجت روائی ہوئی، ان کی پریشانی کو حل ہوا۔ اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ ان کی بیماری دور ہو گئی، ان کی بیماری دور ہو گئی۔ اب یہ جو کچھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقل کیا، یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بے شمار حدیثیں ایسی، لا تعداد حدیثیں۔ لہٰذا اب اس رسالے میں موجود بہت ساری حدیثوں میں سے چند حدیثیں سناتا ہوں۔ چنانچہ پہلی حدیث، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا، یہ بھی صدقے میں آتا ہے۔ تو صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ دوسری حدیث، اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا جی خوش کرنا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ مسلمان کا جی خوش کرنا ہے، کہ مسلمان کا دل خوش کرے۔ اب اس حدیث پاک کو آپ غور کریں کہ مسلمان کا جی خوش کرنا، اس میں مزید آپ سنیے کہ تیسری حدیث، سب سے افضل کام مسلمان کا جی خوش کرنا ہے۔ سب سے افضل کام کیا ہے؟ مسلمان کا جی خوش کرنا، کہ تو اس کا بدن ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے، اس طرح مسلمان کا جی خوش کیا جائے گا کہ تو اس کا بدن ڈھانک
جس کے پاس کپڑا نہیں ہے پہننے کو، جب آپ اس کو کپڑا دو گے تو اس کا دل خوش ہوگا. اس کا پیٹ خالی ہے، جب کھانا کھلاؤ گے تو اس کا دل خوش ہوگا. یا اس کا کوئی کام کر دے، کسی کا کام کر دو تو دل خوش ہو جاتا اس کا. چوتھی حدیث سنیے، جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا. پانچویں حدیث سنیے، رحمت الہی واجب کر دینے والی چیزوں میں غریب مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہے. چھٹی حدیث، جب تک تم میں سے کسی کا دسترخوان بچھا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی ہماری بھی دعوت ہوئی تھی،